अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। मैं आज 26 जनवरी 2025 हमारे वतन हिंदुस्तान कि जिससे हम उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अपनी माँ से करते हैं, उसके यौम आज़ादी के मौके पर तमाम तर हिंदुस्तान में रहने वाले हर कौम, हर मज़हब, हर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम लेडी फ़ातिमा चिल्ड्रन अकेडमी लखनऊ में जिसका इत्मीनान किया गया, और मेरे बड़े भाई, पहले मैं खाली भाई कह दिया करता था, लखनऊ में रहते हुए एक ज़माना हो गया, अहले लखनऊ की बहुत मोहब्बतें मेरे साथ हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। अब मुझे बड़ा भाई कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है जब से मुझे साल पता चला कि जमाल मिर्ज़ा साहब मेरे भाई मुझसे माशाअल्लाह 3 साल बड़े, तो ज़रा सा मुस्कुराइए। तो आज का ये प्रोग्राम लेडी फ़ातिमा चिल्ड्रन अकेडमी में इसका इत्मीनान किया गया। इसकी प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा रेशमा हसन साहिबा, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कहला लीजिए, रूह रवां कहलवा लीजिए, अभी उन्होंने तिरंगे को लहराया भी है, बुजुर्गवार तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरम जनाब श्याम किशोर शुक्ला जी, जो हमारे इसी लखनऊ के MLA भी रह चुके हैं, और यहीं से रहे, ये भी और खुशी की बात है, हमारे ही इलाके से। मोहतरम जनाब तीर्थनाथ मिश्रा जी कि जो भी संचालक यानी निज़ामत की हैसियत से खाली आज ही के प्रोग्राम में नहीं, इससे पहले इसी स्कूल में भी और एन के पैलेस में भी, और जमाल मिर्ज़ा साहब चूँकि एक बहुत मशहूर और एक मजबूत पत्रकार होने के साथ साथ कौम के अच्छे हमदर्द और दिलसोज आदमी भी हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने वतन की मोहब्बत में इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और करते रहते हैं, और सज्जाद टाइम्स के नाम से एक आप अखबार भी निकालते हैं, मैगज़ीन भी निकालते हैं, उन्होंने उसका एहतराम किया। और उनके साथ साथ मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस होगा, जैसा कि अभी साबिक़ MLA साहब ने भी कहा कि उनके हमरा कोई मुन्ना लाल भारती साहब जो तशरीफ़ फरमाए बुज़ुर्ग हैं वो भी हैं। और ये नहीं है कि मैंने चंद नाम ले दिए, वक्त की तंगी है मेरे पास भी। इस तरह मोहतरम MLA साहब को भी झंडा लहराने के लिए जाना है। मंजर अली आरफी आपके सामने है, 10 बजे का मेरा वक्त है। यही करीब ही में मुर्शद की मस्जिद में मोहतरम जनाब मीसम रिजवी साहब, जो बड़ा मशहूर नाम है, दरगाह के मुतवल्ली भी हैं, कौम के खिदमत गुजार भी हैं, उनकी ननिया सास की तीजे की मजलिस है, सोम की मजलिस है, अभी 10 बजने ही वाले हैं, मुझे वहाँ भी खिताब करने जाना है। अगर आप मेरी गुफ्तगू को इस अंदाज से समझें, पहली बात तो जितने अफराद का मैं नाम नहीं ले सका, इस स्कूल के जितने भी खिदमत गुजार हैं, टीचर्स हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, जो भी यहाँ के ये बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी जनमन गण भी पढ़ा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भी कहा, इन्होंने ये कह के बतला दिया कि हमें ये वतन से मोहब्बत करना हमारी माएँ सिखाती हैं, हमारे बाप ने सिखाया है। और अगर हम वतन से मोहब्बत करेंगे तो अरबी का ये मक़ूला जो मैंने पढ़ा है कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान है। सारी हमारी जितनी भी दीन के ताल्लुक़ से खिदमत हैं वो और वतन से मोहब्बत ये आधा है, दोनों को मिलाएंगे तब कहीं मुकम्मल इंसान कहलाएंगे। तो हमें चाहिए वतन से मोहब्बत हमेशा करते रहें। आज चूँकि जाहिर है कि शहादत का रोज़ है, गम का रोज़ है, और जाहिर है कि एक ऐसे बंदे को आपके सामने खिताब करने के लिए कहा गया है कि वतन की मोहब्बत भी कूट कूट कर मेरे दिल में भरी है। अच्छा, मैंने ज़बानी नहीं कहा, बहुत से होता है ना कि किसी एक प्रोग्राम में गए कह दिया, नहीं, आप यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, यहाँ से लेकर हिंदुस्तान से बाहर तक जितने ममालिक और हिंदुस्तान के जितने शहरों में जा चुका हूँ, आप उठा लीजिए। 15 अगस्त या 26 जनवरी जब रहा हो, मेरी हर जगह की आपको तकरीर मिलेगी, और उस तकरीर में मैंने हमेशा यही कहा है
کہ اپنے وطن سے ہمیشہ محبت کرنا. وطن سے محبت کرنے کا مطلب ہم صرف زمین سے محبت نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ سے محبت کر رہے ہیں. اور جسے اپنے وطن سے محبت کرنا آ جائے وہ پھر تمام تر انسانوں سے محبت کرنے لگتا ہے. اب اس سے بڑی بات کہہ دوں, یہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے. گلدستے میں آپ خالی گلاب کے پھول کو گلدستہ نہیں کہیں گے, اسے گلاب کا پھول کہیں گے. چمیلی کا پھول ہو گلدستہ نہیں کہیں گے, چمیلی کا پھول کہیں گے. رابیل کا پھول ہو گلدستہ نہیں کہیں گے, گلدستہ کہیں گے. جس میں گلاب بھی ہو, چمیلی بھی ہو, رابیل بھی ہو, سب طرح کے جس میں پھول جمع ہو جائیں اسے گلدستہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر جسے میں نے گلدستہ کہا ہے, محبتوں بھرا گلدستہ, خوشبودار گلدستہ, اس میں ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, سب ہیں. اب اگر کوئی اس گلدستے کو تکلیف پہنچانا چاہے, نقصان پہنچانا چاہے, اسے کچلنا چاہے, وہ محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا, نفرت کرنے والا کہلائے گا. تو ہمیں چاہیے ہم اس گلدستے کی قدر کریں, اور جو قدر نہیں کرتے اس کا مطلب وہ گلدستے اور پھول کی عزت اور عظمت کو نہیں پہچانتے. جو بانٹنا چاہتے ہیں, جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہتے ہیں, وہ محبت نہیں دینا چاہتے, وہ نفرتوں کو پھیلاتے ہیں. ہمیں نفرت کرنے والوں سے بچنا ہے, محبت کرنے والوں سے ہمیشہ قریب رہنا ہے. اور چونکہ ہم ہندوستانی ہیں, ہمارے آباء و اجداد بھی تھے, اور ہم اسی مٹی میں دفن ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب ہمیں موت آئے ہمارے ہندوستان کی مٹی میں ہمیں دفن کیا جائے. فخر ہے اس بات کے اوپر. اور دوسرا فخر اس وجہ سے بھی ہے, اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے, کہ جو ہمارا عقیدہ ہے, جو ہمارا مذہب ہے, جہاں سے ہماری پہچان ہے, جو ہمارا ٹریڈ مارک ہے, جو ہمارا شناختی کارڈ ہے, وہ ہے کربلا. تمام تر حسینیوں کی پہچان کربلا سے ہے. اور کربلا کو جس نے بچایا سب جانتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں, جب کوئی کربلا کے مناسبت سے محرم ہو, اربعین ہو, جلوس نکلتا ہے. جہاں جلوس نکلا, ہمارے ہندو بھائی چاہے مرد ہو یا عورت, علم نکلتا دیکھا, تعزیہ نکلتے دیکھا, تابوت نکلتا دیکھا, جو بھی عزاداری کے سے تعلق سے کوئی بھی سلسلہ ہے, فوراً دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں, بابا کہہ کے پکارتے ہیں, چاہے ذوالجناح ہو, علم ہو, تابوت ہو. یہ کہہ کر بتلاتے ہیں کہ جس طریقے سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو جب گھیر لیا گیا تو فرزند زہرا, دلبند علی مرتضیٰ, نور نظر فاطمہ, حضور ختم مرتبت کی آغوش کے پالے ہوئے حسین نے یہ کہا تھا مجھے ہندوستان جانے دو. یہ جانے کے لیے کہنا بتلاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ہندوستان سے جو محبت کی خوشبو آ رہی تھی وہ کسی اور جگہ سے نہیں آ رہی تھی. اور جب اس منظر پر یہ کہنا ہے تو کیا شہادت بھی ہے, اور ادھر آج ہمارا جشن آزادی 26 جنوری 2025 بھی ہے. اللہ کرے بات آپ تک پہنچ جائے. سید عبد المنان چشتی راہی اجمیری, جو اجمیر کی درگاہ کے سجادہ نشین رہ چکے ہیں, ان کے 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. شبیر نے کہا تھا چوتھا مصرع وہ ہوگا لے کے یہاں سے اور آخر تک آپ پڑھیں گے, منظر الیارفی نہیں پڑھے گا. مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے اگر یہ کہا ہے, مجھے کانفیڈنس ہے, مجھے بھروسہ ہے, آپ پڑھیں گے, میں نہیں پڑھوں گا, آپ کے ساتھ مجھے پڑھنا ہے. شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو, شہ کی زبان پر تھا ذکر نہا ہمارا, شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا دوست ہمارا. بس. اور میں نے عرض کیا کہ ادھر آج 26 جنوری, ادھر روز شہادت, اور وطن سے محبت کرنا بھی ہمیں کربلا والوں ہی نے سکھایا, محمد آل محمد نے سکھایا, ہمارے ماں باپ نے سکھایا. ہم ہمیشہ وطن سے محبت کریں گے. بس یہ 4 مصرے سنا کر بات کو تمام کر دوں. اور ہندوستان ہمیشہ امر رہے, ہندوستان ہمیشہ سلامت رہے, ہندوستان ہمیشہ زندہ باد رہے. ہمیشہ ہندوستان کی حفاظت کرنے والے جو چاروں طرف بارڈروں پر بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں, سارے فوجیوں کو, مجاہدوں کو سلام, اور جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں قربانی دی ان کو سلام, اور گاندھی جی کو 1000 بار سلام کہ جن کے آگے بڑھنے کی وجہ سے, جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ہندوستان کے اندر سکون کی سانس لے رہے ہیں. ورنہ انگریزوں نے تو ہمیں مٹانے کی ٹھان رکھی تھی, انگریزوں نے تو ہمیں غلام بنا رکھا تھا. گاندھی جی کو سلام, ان کے تمام تر, ان کے ساتھ میں جتنے بھی رہے, ہر مذہب ہر مسلک کے رہے, ان سب قربانی دینے والوں کو سلام کہ پابندیاں جہاں بھی ذکر حسین پر ہوں. بس آخری 4 مصرے, بات تمام.
اس میں بھی آخری مصرع آپ ہی پڑھیے گا، مجھے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پابندیاں جہاں بھی، دیکھیں دنیا میں نہ جانے کتنے ملک ہیں کہ جہاں ذکر حسین پر پابندی ہے۔ ہم اپنے وطن ہندوستان کو ہندوستان وطن ہونے کے ساتھ ساتھ فخر کرتے ہیں ہم کہ یہاں ہم سکون کے ساتھ، آپ تو چونکہ ایم ایل اے رہ چکے، ہمارے نیتا ہیں، سب کچھ ہے، وہ خود اس بات کی تائید کریں گے، اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا کہ ہم یہاں سکون سے عزاداری کرتے ہیں، مولا کا غم مناتے ہیں، کربلا والوں کا غم مناتے ہیں۔ اور لکھنؤ کی تاریخ رہی ہے، جس نیتا نے بھی، جس پارٹی نے بھی عزاداری کا ساتھ دیا ہے، یہاں کے لوگوں نے اسی کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ بس 4 مصرے سنا کر بات تمام کر دوں کہ پابندیاں جہاں بھی ذکر حسین پر ہوں، پابندیاں جہاں بھی ذکر حسین پر ہوں، ممکن نہیں گزارا ہرگز وہاں ہمارا۔ پابندیاں جہاں بھی ذکر حسین پر ہوں، ممکن نہیں گزارا ہرگز وہاں ہمارا۔ کرتے ہیں ہم یہاں پر ذکر حسین کھل کر، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ جمال مرزا میرے بھائی ہیں، آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں، وطن کی محبت میں سب سرشار رہیں، اور جتنے بھی فاطمہ چلڈرن اس اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے بچے بچیاں ہیں سلامت رہیں۔ ہندوستان زندہ باد۔ پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدی ترنگا تب شبھ آنے جاگے تب شبھ آشیش مانگے گائے تب جے گاتا جن گن منگل دائک جے ہے بھارت بھاگیہ وِدھاتا جے ہے جے ہے جے ہے جے ہے بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے۔ دیکھیں کتنا عمدہ ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اس سے ہمت پڑے گی، باقی بچے بھی کوشش کریں۔ بہت اچھا بنایا بیٹا سامنے دیکھیے۔ جس میں آصف رضا صاحب ہیں۔ آئیے سول ڈیفنس کے آصف رضا صاحب کو آدرنی شیام کشور شکلا جی سمانت کر کے پرشنست کر رہے ہیں۔ جوردار تالیوں۔